میں نے پلکوں پہ درے یار کے دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ ہاؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں۔ میرا نام یاسر شامون خان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں قلم کلب، اور آج آپ میری انرجی میں تھوڑا سا لو لیول اس لیے دیکھیں گے کیونکہ میں بڑا دل برداشتہ ہوں اور بڑی وزنی دل کے ساتھ یہ ویلاگ کرنے لگا ہوں۔ گزشتہ دن ہونے والا واقعہ ملتان میں ایک بزرگ کو ایک ایس ایچ او کا گریبان سے پکڑ کے زمین پر پٹکنا، پھر اس کے بعد اس کو زود و کوب کرنا، یہ کہانی کوئی آج کی تو ہے نہیں، ایک عرصہ دراز کی ہے۔ یہ ظلم، یہ بربریت شاید یہ ہم عوام کے نصیبوں میں لکھی جا چکی ہے۔ پھر جنہوں نے مرہم لگانی ہوتی ہے وہ بھی بڑے ڈرامائی انداز میں مرہم لگاتے ہیں، دکھوں کا مداوع نہیں کرتے۔ قصہ کیا ہے، کہانی کیا ہے، یہ جتنا بھی میں کبھی ادھر لے جاؤں ادھر لے جاؤں اور اسے کھینچ لوں بیان کرتا جاؤں تو نقطہ صرف اتنا سا ہے کہ ایک 60 سالہ بزرگ گھر سے دانہ تمکا چننے کے لیے نکلتا ہے، گھبرایا ہوا کہ پتہ نہیں آج بھی شاید کو 2 لقمے اپنے بچوں کے لیے کما سکوں کہ نہ کما سکوں۔ جرم اتنا ہے کہ یہ اس شہر کی اور اس صوبے کی سڑکوں کو وہ اپنی سڑک سمجھ بیٹھتا ہے۔ شاید وہ ٹیکس ادا کرتا ہے ہر چیز کے اوپر، کوئی خورد و نوش کی اشیاء پرچیز کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی ٹیکس، وہ بل ادا کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی ٹیکس، وہ اپنی بچی کی شادی کرتا ہے تو شادی ہال کے اوپر بھی ٹیکس، وہ جہیز بھی دیتا ہے، وہ زندگی کی تمام کڑوی حقیقتوں کو چکھنے کے بعد پھر انہی سڑکوں کے اوپر اپنے بچوں کے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اسی دن وہ بدقسمت دن تھا کہ وہ بزرگ گھر سے نکلتا ہے اور کرکٹ ٹیم کا پروٹوکول بھی لگا ہوتا ہے۔ یہ وہ کرکٹ ٹیم ہے جس نے ایک بار نہیں سینکڑوں بار وطن عزیز پاکستان کی عوام کے نہ صرف دل توڑے ہیں بلکہ چکنا چور کیے ہیں۔ یہ ہر بڑا ایونٹ بفضل اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہارتے ہیں۔ لوگ ایتھلیٹ بنتے ہیں دوڑ میں فرسٹ آنے کے لیے، یہ کرکٹر بنتے ہیں فیل ہونے کے لیے۔ ان کا پروٹوکول جا رہا تھا، یہ فیل شدہ کھلاڑیوں کا پروٹوکول جا رہا تھا، اور اس بزرگ کا صرف اتنا قصور تھا کہ وہ پروٹوکول دیکھ کے گھبرا گیا، کبھی ادھر ٹکر کھاتے ہوئے کبھی ادھر ٹکر کھاتے ہوئے بچاڑا لٹکراتے ہوئے اپنی موٹر سائیکل کو لے کے بھگا رہا ہے، اور ایس ایچ او صاحب اس کو گریبان سے پکڑتے ہیں اور زمین پر ٹھک کر کے پٹک دیتے ہیں۔ ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر چلنے والا یہ کلپ خدا کی قسم اتنی بڑی حقیقت کو عیاں کر دیتا ہے کہ میں اکثر یہ سوال اٹھاتا تھا کہ یہ جو حقیقی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں یہ در حقیقت کیسے جاہل لوگ ہیں، کیوں اٹھاتے ہیں یہ آواز؟ ایک ریاض ایک آزاد مملکت ہے، الحمدللہ ہم جہاں چاہتے ہیں آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن اس واقعے کو دیکھنے کے بعد میں ڈر گیا ہوں، میں سہم کے بیٹھ گیا ہوں۔ نہیں، ہم ہر جگہ نہیں جا سکتے، ہمارے لیے ہر شارائے عام نہیں ہیں، ہمارے اوپر چلنے پھرنے کے اوپر بھی پابندیاں ہیں، ہم دہشت گرد بھی نہیں ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم محب وطن پاکستانی ہیں۔ یہ بزرگ بھی وہی محب وطن پاکستانی تھا۔ یہ کسی ایک بزرگ کے گریبان پر اس ایس ایچ او نے ہاتھ نہیں ڈالا، یہ پاکستان کے تمام بزرگوں کو روند کے رکھ دیا اس ایس ایچ او نے، اور اس کو سزا کیا ملی ہے؟ محض ایک معطلی۔ بڑے شاہانہ پولیس افسر ہیں چودھری سیل صاحب، ایس پی اقبال ٹون بھی رہے ہیں، ڈی اے جی آپریشن لاہور بھی رہے ہیں، سی ٹی او لاہور بھی رہے ہیں، فیصل آباد میں بھی ڈی پی او رہے ہیں، آر پی او رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی قد کاٹھی سے بڑی مہارت سے نوازا ہوا ہے، لیکن چوہی صاحب آج آپ میری تنقید کے نشتروں سے بچ نہ پائیں گے۔ چوہی صاحب آپ کے پیج کو وزٹ کیا جائے نا تو آپ کسی شہید کے گھر میں ضرور جاتے ہیں عید دینے کے لیے، پولیس کا شہید ہو، آپ شہید کی بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں یہ بڑا اچھا کاز ہے آپ کا، آپ ان کی بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی ہم مانتے ہیں، آپ بچوں کے پولیس میں بھرتی ہونے کے ٹیسٹ لیتے ہوئے ویڈیو بھی چڑھاتے ہیں، ویری نائس، آئی اپریشیٹ یو۔
لیکن میں نے کبھی بھی زندگی میں آپ کو عوام کے حق میں کوئی ایک فیصلہ سناتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا میں نے آپ کو۔ آپ یقین جانیے کہ میرا دل چکنا چور ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ آپ صرف محکمہ پولیس کے آر پی او ہیں، آپ ملتان کی عوام کے بھی آر پی او ہیں۔ ان کے دکھوں کا مداوا حضور والا آپ نہیں کرنا ہے۔ بندہ خدا، اس مسنب کے اوپر آپ کو اسی عوام نے بٹھایا ہے۔ جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے، ہر حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ وہ راستے میں کس کو لگا کس کو نہیں لگا قطع نظر۔ کیا سچ نے اسے پٹک کے زمین کے اوپر گرایا؟ اس کی بزرگی کو رون دیا جناب علی، کچھ نہ چھوڑا اس کا۔ میں بھی 3 بچوں کا باپ ہوں۔ کیا آنے والے 4-5 سال کے بعد میرا بھی یہی حال ہوگا؟ سرو کیا میں نے پاکستان کو۔ میں نے صحافت میں کبھی ایک پلے کی بے ایمانی نہیں کی۔ میں نے جو دیکھا ہے اسے بیان کر دیا، اور یہی دیکھا ہے میں نے کہ یہ انسپیکٹر، یہ جلاد انسپیکٹر، یہ ظالم، یہ صفاق، یہ نامراد انسپیکٹر اپنے 2-3 پھولوں کی طاقت کے سر چشمے کو لے کر کے ایک بزرگ آدمی کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اور آپ سر کیا خوب انداز سے اس کے زخموں کے اوپر مرہم رکھتے ہیں سر۔ سر آپ کو سلوٹ ہے سر۔ آپ اسے اپنے دفتر میں بلاتے ہیں سر، اس کو 10,000 روپے دیتے ہیں سر، اس کے پیٹھ کو تھپ تھپاتے ہیں سر۔ سر یہ زخم اس کی صرف پیٹھ کے اوپر تو نہیں لگے، یہ زخم تو اس کی زندگی بھر کی کمائی ہوئی عزت کو داغدار کر گئے ہیں۔ اب بتائیں اس کی بچیوں سے کوئی شادی کرے گا؟ کسی سے جسے گریڈ 15 اور 16 کا ایک افسر پٹک کے زمین کے اوپر گرا دیتا ہے، وہ پبلک سرونٹ ہے، کرے گا اس کی بچیوں سے کوئی شادی؟ سر میرا آپ سے سوال ہے جناب عالی مرتبت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی شان و عظمت اور کتنی تکریم سے نواز رکھا ہے، کیا یعنی کہ کل کو آپ یہ اٹھنے والی آوازیں، یہ تنقیدیں، یہ سارا کچھ، ہاں جی آپ ہمیں بھی کھا جائیں گے؟ یہ انسپیکٹر ہم پر بھی ٹوٹ پڑے گا؟ کیا یہ مینٹلی ذہنی طور کے اوپر ایک توازن رکھنے والا انسان ہے؟ کیا اس کا آپ نے میڈیکل کروایا ہے؟ کیا یہ عوام الناس کی خدمت کے اوپر مامور ہونے والے ایک کسی بھی منصب کے اوپر بیٹھنے کے قابل ہے؟ کیا آپ نے ایک ایسے ہاتھ چھٹ انسپیکٹر کو اتنی حساس جگہ کے اوپر تعینات کر دیا جہاں پر کرکٹ ٹیم کا پروٹوکول گزرنا ہے؟ کیا یہ ملک کی ساخت کو داؤ کے اوپر لگانا نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ماتحت افسران کہیں آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ وہ بیمار افسروں کو ایسی سینسٹیو جگہ کے اوپر لگاتے ہیں، اور یہ ذہنی بیمار افسر نہ صرف ہوئے ہوئے اپنی لٹھ اپنا ڈنڈا لے کر لوگوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، بلکہ اب تو یہ دستوں گرے باں بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ دستبستہ ہو کر کے میری آپ سے گزارش ہے، یہ جرنلزم کا حصہ نہیں ہے گزارشات پیش کرنا۔ ہم تو وزیر اعظم کے آگے وزیر اعظم صاحب نہیں لکھتے، وزیر اعظم پاکستان لکھتے ہیں۔ آر پی او ملتان، فار گاڈ سیک ریویو کریں اسے۔ 10,000 دینے سے مسئلے حل نہیں ہو جائیں گے۔ داغدار کر دیا تمام بزرگوں کو، پتہ نہیں کتنے جوان بچوں کو صدمہ دے دیا آپ نے، آپ کے اس ایس ایچ او نے کتنا درد دے دیا ہے عوام کو۔ اس کا مداوا ایسے نہیں ہوگا، اس کا مداوا اس ایس ایچ او کو سلاخوں کے پیچھے بند کر کے ہوگا، یا پھر کسی مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کے بعد ہوگا، اس کا مکمل علاج کرانے کے بعد ہوگا، اس کا مداوا اس کو نوکری سے برخاستگی کے بعد ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا۔ اس سے کم میں آپ کسی کی عزت کو بحال نہیں کر سکتے۔ خیر جسٹس تو آپ نے کرنا ہے، اور یہ ترازو بھی آپ کے پاس ہے، صحیح کر پاتے ہیں کہ غلط کر پاتے ہیں، لیکن آپ کے ماضی کو دیکھا جائے، آپ نے عوام الناس کے لیے اور پولیس کے لیے جتنا اپنے آپ کو وقف کر دیا اور اپنی ذات کی نفی کر کے آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے تقسیم کر دیا اور ان کا کام کیا ہے اور اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا ہے، خدا را اس شان و شوکت کو قائم و دائم رہنے دیں، اور اس
ذہنی بیمار انسپیکٹر کو گھر بھیج دیں تاکہ یہ کوئی امرودوں کی ریڑھی لگا لے یا پھر کوئی اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق کام کرے. یہ پولیس میں رہنے کے قابل نہیں ہے. یہ وردی کے اندر ایک کن ٹوٹا ہے جس نے باقاعدہ طور کے اوپر بیڑا غرق کر دیا ایک بزرگ کی، اس کی بزرگی کی. داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. ہم تلاش کرتے پھریں گے ان بزرگوں کو، ان حسین چہروں کو جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے بچے پیدا کیے، ان کی تعلیم و تربیت کا سامان کیا، پتہ نہیں کیا کچھ نہ کیا. ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے آج کی ماؤں کا اور آج کے باپ کا. یہ ایک والد کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور اگر ایسے ہی رہا تو یاد رکھیے گا ہم تلاش کریں گے اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو، ہم کہیں نظر نہیں آئیں گے. اس وقت اور انصاف کا ترازو RPO ملتان چوئی سیل صاحب آپ کے پاس ہے، اور ہمیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. خدا را ایسے تمام غنڈہ عناصر جو پولیس میں بھرتی ہو چکے ہیں، وہ کسی بھی رستے سے بھرتی ہو چکے ہیں، ان کا رستہ روک دیجیے، لوگوں کی عزت بچا لیجیے. ناظرین، اس کے علاوہ کوئی حل ہے عزت بچانے کا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.